پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہشات بحرانوں میں گھرے اس ملک میں طویل عرصے کے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی۔ کل اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر یاسین انور نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے تحت شرح سود میں 1.5% کمی کر دی گئی۔ اس سے پہلے شرح سود 13.5% تھی، جو اب کم ہو کر 12% رہ گئی ہے۔ شرح سود میں اس کمی کی بنیادی وجہ ملک کی بدترین معاشی صورتحال تھی۔ پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر میں 1.1 بلین ڈالرز کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری رک چکی ہے۔ سرمایہ کار پاکستان سے سرمایہ نکال کر دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ بیرون ملک سے رقوم کی ترسیل رک چکی ہے۔ تیل کی درآمدی ادائیگیوں میں 42% اضافہ ہو چکا ہے۔ روپے کی قدر میں 1.7% کمی ہو چکی ہے۔ کرپشن نے قومی اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ریلوے ہو، سٹیل مل ہو اور PIA جیسے منافع بخش ادارے ہوں، سب ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بجلی کا بحران سے پچھلے 2 سالوں میں 30,000 سے زائد صنعتی اور پیداواری یونٹ بند ہو چکے ہیں۔ مہنگائی میں 300% اضافہ ہو چکا ہے۔ امن و امان کی خراب صورتحال سے بھی معیشت بری طرح لڑکھڑا رہی ہے۔ حکومتی قرضے 56 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اور ہر پاکستانی 61,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ ان حالات میں اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں کمی کا فیصلہ انتہائی خوش آئند ہے، اور اس سے جہاں ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، وہاں صنعتوں اور صنعت کاروں کو ڈھارس بھی ملے گی، اور اس سے بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ تاخیر سے ہوا۔ حکومت یہ فیصلہ اگر آج سے 3 سال پہلے کر لیتی تو آج ملک کی معاشی صورتحال آج سے بہت بہتر ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ حکومت کو بار بار یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لے جائیں۔ اس سے کیپٹل فلائٹ بھی رک جائے گی اور بے روزگاری اور مہنگائی میں بھی کمی آ جائے گی، لیکن حکومت نے ان کا مشورہ تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال دیر آئد درست آئد، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ آج اس وقت سلمان شاہ موجود ہیں، ہم ان سے اس فیصلے کے اثرات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شاہ جی، یہ فیصلہ تاخیر سے ہوا لیکن اچھا فیصلہ ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس تاخیر سے پاکستان کی اکانومی کو کیا نقصان ہو چکا ہے اب تک؟ جی بالکل، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی میں آپ کے چینل پہ کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں بہت زیادہ اوپر رکھے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اقتصادی طور پہ جو ہماری اکنامک گروتھ جسے کہتے ہیں، پیداواری قوت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور گروتھ ریٹ جو 7-8% سالانہ ہم لے رہے تھے وہ 2-2.5% پہ آ گئی۔ اس سے بے روزگاری بڑی ہوئی اور اس کے ساتھ غربت میں بھی بہت اضافہ ہوا، کیونکہ نوجوان جو تھے ان کو نہ نوکریاں مل سکیں، اور دوسری طرف جو انفلیشن جس کو یہ کنٹرول کرنا تھا، افراط زر جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہائی انٹرسٹ ریٹس لگائے گئے تھے، وہ نیچے نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کموڈٹی پرائسز یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں اور لوہا، تانبا، اس طرح کی جو کموڈٹیز ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر بڑھیں، اور وہ پاکستان کی مانیٹری پالیسی سے ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں تھا، نہ وہ پاکستان انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے وہ کم ہوئی ان کی قیمتیں، لیکن اکانومی کی ہوا نکل گئی۔ اور سو آئی تھنک کہ جو IMF کا پروگرام 3 سال ہم نے چلایا، بڑا غلط پروگرام وہ چلایا، جس کی وجہ سے اسٹیگفلیشن ہوئی، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہوئیں، اور اب جا کے وہی بات ہوئی جو میں نے بڑی پہلے سے کہا تھا کہ آپ انٹرسٹ ریٹس کو سنگل ڈیجٹ میں رکھیں، تاکہ پاکستان میں گروتھ بہت لازمی ہے۔ اگر آپ گروتھ نہیں لیں گے، اضافہ نہیں آئے گا آپ کی پیداواری قوت میں، تو نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، اور اگر نوکریاں نہیں ملیں گی تو وہ دہشت گردی میں جائیں گے، کوئی اور ایسے کام کریں گے جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ اگر آپ اس فیصلے سے پاکستان کی اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی اب، اور وہ جو اس سے ایک خوفناک قسم کے بحران کا شکار تھے ہم، وہ ختم ہو جائے گا اس سے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آئے گی کہ جو حکومت کا سود دینے کا جو جیسے ہم ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں بجٹ میں، اگر یہ انٹرسٹ ریٹس ہم نیچے ہی رکھتے ہیں اور اس کو نیچے لے جاتے ہیں، تو وہ تقریباً 800 ارب جو پے کرنا تھا اس میں کم از کم 50 سے 100 ارب کی کمی آئے گی، اور وہ پیسہ پھر آپ سوشل سیکٹر پہ لگا سکتے ہیں، ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو
دے سکتے ہیں تو اس سے فلڈ ریلیف کر سکتے ہیں. تو ایک تو ڈائریکٹ بینیفٹ یہ آئے گا. دوسرا یہ آئے گا کہ ہمارے جو سرمایہ دار ہیں وہ اگر انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں, یعنی انڈسٹری گرو کرے گی, نوکریاں اور بنے گی. نئی انویسٹمنٹ سے نئے اگر کارخانے بننے شروع ہوں تو اس سے بھی ایک فائدہ ہوگا عوام کو کہ آپ کی جو روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے, اور اگر پروڈکشن میں اضافہ آتا ہے تو اس سے ایک سپلائی لائن بھی زیادہ بہتر ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سے اس وقت جو ادارے ہیں وہ بہت بینکرپسی کے قریب ہیں یا بینکرپٹ ہو چکے ہیں. تو جب یہ سود نیچے جائے گا تو ان میں تھوڑی سی جان پڑے گی, وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ چلنے شروع ہو جائیں, اور وہ جب دوبارہ چلیں گے تو اس سے بھی روزگار کے مواقع آپ کو ملنے شروع ہوں گے. سو آئی تھنک کہ اس کے بڑے پازیٹیو قسم کے ہیں امکانات. اچھا یہ بتائیے شاہ جی کہ یہ شرح سود فائنل ہے یا حکومت کو اس میں مزید کمی کرنی چاہیے؟ 12% سے کم 10% تک لے آئیں, 9% تک لے آئیں, 8% تک لے آئیں, کیا اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کمی کرنی چاہیے حکومت کو؟ جی میرا جو ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے جایا جائے, اور میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ اگلی مانیٹری پالیسی کی جو آئے گی اگلے 2 ماہ کے بعد اس میں ہمیں اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے جانا چاہیے, یعنی اور 8 اور 9 تک لے جانا چاہیے, رکھنا چاہیے تاکہ پھر بزنس اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکیں اور آگے چلیں. اس کے ساتھ ساتھ اور باقی چیزیں کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے, اور اس میں جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی ہمیں طے کرنے ہیں. پھر یہ جو آپ کے حکومتی اس وقت قرضے لیے جا رہے ہیں بے شمار, ان کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے. ڈیفیسٹ خسارے کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں فضول جو آپ کے سفید ہاتھی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں باقی بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے, بشرطے کہ بینکس جو ہیں اب پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ کریڈٹ دیں اور ان کی طرف اپنا رجحان کریں. اس وقت بینکس جو ہیں وہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ حکومت کو دے رہے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اس کو جب ہڑپ کرتی ہے اس کریڈٹ کو تو اس سے نہ تو اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے, نہ اس سے روزگار بنتی ہے, لیکن ایک کالے کنویں میں وہ چلا جاتا ہے. شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصات بجلی کے بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کے احتجاج کے بعد حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. یہ حکومت کی سنجیدگی تھی, اور اس فیصلے کے بعد پہلی بار محسوس ہوا کہ حکومت بجلی کا بحران واقعی حل کرنا چاہتی ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے. کل صدر آصف زرداری سابق نیول چیف فصیح بخاری کو نیب کا چیئرمین بھی مقرر کر دیا. فصیح بخاری ایک بااصول اور محب وطن پاکستانی ہے. ان کی تقرری بھی حکومت کا ایک اچھا قدم تھا. اور اسی طرح اسٹیٹ بینک نے کل شرح سود میں 1.5% کمی کر دی, جس کا معاشی حالات کے اوپر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. میرا خیال ہے اگر حکومت نے اسی طرح اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیے اور ان فیصلوں کو جاری رکھا تو اگلے 5-6 ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گرتی ہوئی ساکھ مستحکم ہو جائے گی. لیکن اگر حکومت واپس اپنی پرانی روٹین پر چلی گئی تو شاید پیپلز پارٹی کو دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی نہ ملے. یہاں پر آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے.